امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر اور آپ کے تذکرے سے اس کائنات کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ کہیں نہ کہیں خطبات میں، دروس میں، سیمیناروں میں، اذانوں میں، تکبیروں میں، نماز میں، کلمے میں، تحریر میں، تصنیف میں کہیں نہ کہیں آپ کا تذکرہ یقیناً ہو رہا ہوتا ہے۔ جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک آسمان دنیا سے بارش کے برسنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، آج ہمارے ڈویژن میں ہے، کل دوسرے ڈویژن میں ہے، ہمارے ملک میں ہے، پھر کسی اور ملک میں ہے۔ کسی نہ کسی خطے پر بارش برستی رہتی ہے۔ جس دن بارش برسنے کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ آسمان دنیا سے بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی مفہوم ہے اس مشہور آیت کا جو آپ سب کو یاد ہے، رفعنا لک۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ یہ ذرا رفعنا پہ آپ غور کریں، ہم نے، ورنہ وہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا رفعت، میں نے۔ لیکن یہاں اللہ نے رفعنا کہا، ہم نے بلند کیا ہے۔ کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں
کہ ساری کائنات کے انسان، انبیاء، جنات، آسمانوں کے فرشتے، حاملین عرش ملائکہ، یہ ساری کائنات مل کر آپ کے تذکرے کو بلند کرنا چاہتی، یہ سارے مل کر اتنا تذکرہ بلند نہیں کر سکتے تھے جتنا میں اکیلے رب نے کر دیا۔ ہم نے اس میں زور پیدا کیا، ہم نے بلند کیا ہے۔ اور یہ جو درمیان میں لکا کا لفظ کہا کہ تیرے لیے، اگر اسے آپ درمیان سے ہٹا دیں لکا اور یوں پڑھیں رفعنا ذکرک، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر، معنی تو وہی، لیکن اللہ نے درمیان میں جو لکا کا لفظ کہا، اس نے بڑا حظ، بڑی لذت اور بڑا مزہ پیدا کیا اس لکا کے لفظ نے، تیرے لیے، تیرے لیے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، جب آپ فرش پہ میرا ذکر کرتے تو آپ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، اوصاف، خوبیاں، کمال لاکا، تیرے لیے، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک۔ جب آپ فرش پہ میرا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک، میں عرش پہ تیرا تذکرہ کرنے لگا ہوں، میں بھی کہتا ہوں رفعنا لک، ہم نے بلند کیا ہے تیرے لیے، تیرے لیے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو ایک سمندر ہے مضامین کا، غوطے لگاتے چلے جاؤ اور اس سے ہیرے نکالتے چلے جاؤ۔ لاکا کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اللہ نے لاکا کا اضافہ کر کے اپنے نبی کو یہ یقین دلایا کہ جو تذکرہ اور مرتبہ اور عظمت اور شان میں نے آپ کی بلند کی ہے، وہ صرف تیری بلند کی ہے، نہ تجھ سے پہلے کسی کا اتنا تذکرہ ہوا ہے، نہ تیرے بعد کسی کا ہوگا۔ ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، رفعنا لک، ساری کائنات مومن ہو جائے تو ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری کائنات کافر ہو جائے تو ہماری کائنات میں کوئی کمی، مجھے کیا پرواہ ہے، الغنی جو ہوا۔ تو یہ جو آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے نا، یہ کوئی اپنے لیے نہیں کیا ہے، رفعنا لک، ہم نے تو یہ مرتبہ آپ کا آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے رفعنا لک ذکرک کا، کہ آپ کا تذکرہ اس کائنات میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس تذکرے نے جاری رہنا ہے، آپ کے ذکر خیر نے ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ اذان میں آپ کا تذکرہ، تکبیر میں آپ کا تذکرہ، نماز میں آپ کا تذکرہ، کلمے میں آپ کا تذکرہ۔ غالباً ایک حدیث ہے، پتہ نہیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن پڑھی تھی کہیں کہ قیامت کے دن معراج والی رات اللہ نے، میرے نبی نے اپنے رب سے پوچھا
یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور مجھے انہیں آپ نے یہ مرتبے دیے کہ وہ خلیل اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، صفی اللہ ہے۔ تو اللہ نے جواب میں میرے نبی کو کہا، میرے پیارے تجھے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اس کائنات میں جہاں میرا تذکرہ ہوگا اس کے ساتھ تیرا تذکرہ بھی ہوگا۔ اذان میں میرا تذکرہ، پھر تیرا تذکرہ، تکبیر میں میرا تذکرہ، پھر تیرا تذکرہ، نماز میں میرا تذکرہ، پھر تیرا تذکرہ، حتیٰ کہ قبر کے سوال جواب میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ من ربوں کا، پھر اس کے بعد دوسرا سوال فرشتے کر رہے ہیں، من نبیوں کا۔ تو آپ کا ذکر، اس کا تذکرہ کبھی اس کائنات میں ختم نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں آپ کا تذکرہ جاری ہے، جاری و ساری ہے۔ لیکن یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ولادت اور وفات آپ کی ہوئی، اس کی نسبت سے اس مہینے میں آپ کا تذکرہ پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہیں، بڑے بڑے جلسے ہیں، تصنیفات ہیں، پمفلٹ ہیں، اخبار والے فیچر چھاپ رہے ہیں، مضامین شائع ہو رہے ہیں نبی پاک کی عظمت پر، شان پر، مرتبے پر، تقریریں ہیں، نعتیں ہیں، تذکرہ اپنے عروج پہ ہے۔ آج جس نقطے پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور شاید اگلے جمعے بھی اسی کا تذکرہ میں کروں، وہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت جو بیان ہو رہی ہے، زندگی کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ سے کیا ہے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ یہ سیرت کے جلسے اور عظمت مصطفیٰ کے جلسے اور سیرت کے جلسے جتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، ہماری سیرتیں دن بدن چھوٹی کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری سیرتیں سکڑ رہی ہیں۔ نبی پاک کی سیرت جلوس میلوں لمبے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی وہ دن بدن نیچے آ رہی۔ کیوں؟ یہ میرا تجزیہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ یہ ایسی بات نہیں۔ کانوں میں نبی پاک کی سیرت کے الفاظ بھی پہنچ رہے ہیں، آپ کی عظمت بھی، سیرت کے مختلف حصے بھی، لیکن ہماری سیرتیں دن بدن کیوں برباد ہو رہی ہیں؟ ہماری سیرتوں میں تنزلی آ رہی ہے، گراوٹ ہے، جلسے زیادہ ہو رہے ہیں اور سیرتیں ہماری سکڑ رہی ہیں۔ آج سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں، ان جلسوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ نو، قرون اولیٰ میں آپ دیکھیں اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے جلسے، سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں۔ نو، اس وقت تعلیم و تعلم ہے، درس و تدریس ہے، ایک شیخ ہے، ایک عالم ہے، وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اور ہزاروں لوگ اس درس میں شامل ہو۔ اے نعرے تے کدنا تے نچنا تے زندہ آباد مردہ آباد، یہ ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں ہو گیا، بنگلہ دیش میں ہو گیا، آج بھی یہ عرب کنٹری میں نہیں ہے۔ اس طرح کا یہ طریقہ نہیں ہے بھائی نعرے لگائے، اچھلا کودا، نعتیں پڑھ لی، گھر کو چلے گئے۔ تو آج سے کچھ ایک دو صدیاں پہلے اس کا بالکل رواج کوئی نہیں، تصنیفات کا بھی زور کوئی نہیں، پریس کوئی نہیں، کتابیں لکھتے ہیں لوگ اپنے ہاتھ سے۔ مثلا مجھے بخاری کا نسخہ مل گیا تو میں نے اپنی بخاری اس سے دیکھ کے لکھ لی، مجھے کوئی تاریخ سیرت کی کتاب مل گئی ہے تو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔
آج سے کچھ پہلے فوٹو سٹیٹ کی مشینیں تھیں؟ میں نے جب خود حدیث پڑھی ہے تو وہ کاپی میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، حالانکہ استادوں کی لکھی ہوئی کاپی تھی، اور آج تو وہ 1 منٹ میں فوٹو سٹیٹ ہو جائے گی۔ ہمارے لکھنے میں 6 مہینے لگ گئے تھے۔ کیوں؟ ہر طالب علم نے لکھنی ہے، کاپی ایک ہے، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی 10 صفحے لکھ لیے، کبھی 5 صفحے لکھ لی۔ تو یہ زور نہیں تھا ان چیزوں کا، فوٹو سٹیٹ مشینیں نہیں ہیں، پریس نہیں ہیں، کتابیں زیادہ نہیں چھپ رہی ہیں، کتابیں شائع نہیں ہو رہی ہیں۔ میں ماضی قریب کے کچھ مورخین کو دیکھتا ہوں، ان کی کتاب پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں کتاب بسیار ڈھونڈنے کے باوجود مجھے نہیں ملی، آج وہ ہر کتب خانے میں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ملی۔ کتابوں کا فقدان ہے، جلسے نہیں ہو رہے ہیں، جلوس تو بالکل نہیں نکل رہے ہیں۔ یہ تو ایجاد ہی 100 سال کی ہے، 100 سال سے پہلے یہ میلاد کے جلوسوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہیں ہے کوئی نام و نشان۔ یہ تو لاہور میں ایک عنایت اللہ نامی آدمی نے شروع کیا، لاہور میں ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا، کلمہ پڑھا تھا، انہی سے متاثر تھا، اس نے شروع کی۔ اس کے مکان کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا عنایت اللہ بانی جلوس میلاد النبی۔ کوئی سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے؟ بانی جلوس، ہوں تو نہ سمجھ آیا بھی دا بانی کون ہے؟ نبی پاک نہیں ہے، ابو بکر عمر فاروق نہیں ہے، عثمان ذو النورین نہیں ہے، حیدر کرار نہیں ہے، حسنین کریمین نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ عنایت اللہ۔ یہ تو اخباروں میں باتیں چھپ گئیں، میرے ذہن میں تو نہیں ہے وہ کس تاریخ کی اخبار ہے، لیکن ہمارے پاس ریکارڈ محفوظ ہے۔ وہ عنایت اللہ مرا تو دوسرے دن اخبار چھپا 1933۔ نہیں وہ عنایت اللہ تو یہ چند سال پہلے مرا ہے، تو وہاں اخباروں میں چھپا کہ عنایت اللہ مر گیا ہے، یہ عید میلاد النبی کے جلوس کا بانی تھا، اخباروں نے لکھا۔ یہ تو قطعاً 1 صدی پہلے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس مہینے کا نام بھی 12 وفات والا مہینہ تھا۔ یہ تو علماء نے ایک چکر چلایا، اس 12 وفات کے نام کو انہوں نے بدلا، اور پھر اسے میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی۔ آگے آگے دیکھیے۔ اس دفعہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، لوگ ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، نبی پاک کے قبر مبارک کے نمونے بنائے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے نمونے بنائے ہوئے، ان کے گرد گرد طواف ہو رہا ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ادھر نعتیں لگی ہوئی ہیں۔ کس طرف عشق کا معیار کیا ہے یار؟ کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ یار، محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت اور عقیدت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا اظہار یہ ہے جو میں کروں، یا میرا استاد کرے، یا میرا مرشد کرے؟ نہیں، محبت کا معیار ہیں میرے نبی کے یار، ان جیسی محبت کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تم نے کیا کرنی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں۔ کیوں غلامی رسول میں داڑھی قبول کیوں نہیں؟ موت قبول ہے، میرے نبی کی سنت قبول نہیں، سب مصنوعی ہے، سب بناوٹ ہے۔ ساری رات ناچیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جبکہ وہ فرض ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ معیار صحابہ ہیں، ان جیسی محبت میں نے پتہ نہیں یہاں بیان کیا یا کسی جلسے میں بیان کیا، جلسے بھی اتنے ہوئے کہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کس جگہ پہ میں نے یہ بیان کیا۔
کہ کھیتوں کو پانی دے رہا ہے میرے نبی کا ایک یار. کسی نے گزرتے ہوئے کہا تجھے خبر نہیں ہوئی نبی پاک کا انتقال ہو گیا ہے؟ تجھے خبر نہیں ہوئی؟ تو اس نے پانی دینا چھوڑا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میری یہ آنکھیں واپس لے لے، میں ان آنکھوں کے ساتھ تیرے نبی کے چہرے کے سوا کسی اور کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. محبت صحابہ نے کی تھی، وہ سچی محبت تھی. وہ میرے نبی کی سنت سے محبت کرتے تھے، میرے نبی کے طریقوں سے محبت کرتے تھے، میرے نبی کی اداؤں سے محبت کرتے تھے. وہ معیار ہے. تم نے زبانی معیار بنا لیا عشق رسول، ہم عاشق رسول ہیں. یہ پرسوں قائد آباد میں کیا ہوا پڑھا آپ نے؟ فیس بک میں، اخباروں میں اور ٹی وی پہ سنا آپ نے؟ ایک گارڈ بینک مینیجر کو گولی مار دیتا ہے اور پھر چھلانگے لگا کے کہتا ہے میں نے گستاخ رسول کو مار دیا ہے. یہ مرزائی تھا. پھر ہمارے علماء پہ اللہ رحم کرے اور اللہ انہیں سمجھ اور فہم عطا کرے. یہ نہ سوچتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بس یہ پھر باہر نکل آئے، لوگوں کو بھی باہر نکالا، جلوس نکل گیا، قاتل آگے آ گیا، یہ اس کا منہ چوم رہے ہیں. اس نے ایک مومن کو قتل کیا. بعد میں جن لوگوں نے، جن علماء نے جلوس کی قیادت کی تھی، انہی میں سے ایک عالم نے کل فیس بک پہ معذرت کی ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ بندہ مرزائی نہیں تھا، یہ بندہ مومن تھا. تو یہ پہلے تحقیق کیوں نہیں کی آپ نے؟ کیوں لوگوں کو آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں؟ اس کا ماتھا چومتے رہے ہو جس نے ایک بے گناہ جوان آدمی کو، جس کی فیس بک آئی ڈی دیکھی گئی تو اس میں فرانس کے جو خاکے بنانے والے لوگ تھے ان میں اس پر احتجاج موجود. وہ بینک مینیجر اس پہ احتجاج کرتا ہے اپنی آئی ڈی پہ. اس کی والدہ مدرسہ چلاتی، وہاں کئی بچیاں پڑھتی ہیں ان کے گھر میں. تمہیں بس یہ محبت رسول اور گستاخی رسول، نبی کو ڈھال بناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے جرم چھپانے کے لیے آمنہ کے لال کو ڈھال بنا کے پیش کرتے ہو، پھر وہ قاتل کودتا پھرتا ہے. آپ اس کے قتل کی ویڈیو آ گئی، اس بینک کی ویڈیو آ گئی. آپ نے اگر دیکھی ہے، نہیں دیکھی تو مجھ سے سنیں. یہ گارڈ سامنے بیٹھا ہے، اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، مینیجر سے اس کی کوئی بات چیت گفتگو ہوئی نہیں. دور کرسی پہ بیٹھا ہے، اچانک اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، گولی مار دیتا ہے. اور بیان یہ دیتا ہے کہ مینیجر نے یہ کہا تھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ رب کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے. وہ بیان دیتا ہے یہ گستاخی کی یا اس نے، کہ وہ مینیجر یہ کہتا ہے کہ انبیاء سب اللہ کے کیا ہیں، ان کی اللہ کے آگے مرضی نہیں چلتی، وہ اللہ کی مان کے چلتے ہیں. یہ اس نے بڑی گستاخی کر دی ہے، توہین کی ہے نبی پاک کی. یہ اس نے بیان دیا. حالانکہ وہ ویڈیو دیکھیں جہاں وہ قتل کر رہا ہے تو اس کی مینیجر کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں، کوئی ایک بات بھی نہیں. کرتوت اس کے یہ تھے کہ بدتمیز آدمی تھا. اس سے پہلے بھی ایک گارڈ کے ساتھ لڑا اور اس کا گلا گھونٹ دیا، مارا اس کو. مینیجر نے اس کے خلاف رپورٹ کر دی. وہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس نے مار دیا، کڑک نکالی، اور بچنے کے لیے نام کس کا لے دی. اور پھر علماء کو آپ دیکھیں،
یار علماء کو سوچنا چاہیے. ہاں پہلے علم لوگ ہیں, مسند نبوی پر بیٹھنے والے لوگ ہیں آپ. یار آپ کوئی عام لوگ ہیں, ایک عام لوگ ریڑی والا جو کام کرتا ہے, آپ بھی اس سطح پہ اتر آئے. وہ ان نوجوانوں کو تو یاد نہیں ہوگا, کچھ لوگوں کو یاد ہوگا. گجرانوالہ میں شاید ایک حافظ قرآن کو گلیوں میں گھسیٹ کے لوگوں نے مارا تھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ ناشتے کے ٹائم اپنی اہلیہ کے ساتھ باورچی خانے میں موجود تھا. اہلیہ ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا, وہ تلاوت کر رہا تھا. کسی وجہ سے قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹا, وہ چولہے پہ گر گئی. محلے کی ایک عورت وہاں کھڑی تھی, اس نے باہر جا کے آواز لگائی, اس نے قرآن جلا دیے. گل پہنچی علماء تک, علماء نے لاؤڈ سپیکروں پر اعلان کر, فلاں بندے نے قرآن جلا دیا, نکلو, ہے وقت شہادت اب آیا. لوگ نکلے, کسی نے نہ سوچا یار یہ حافظ قرآن ہے, یہ قرآن کی کیسے لوگوں نے گھسیٹ کے گلیوں میں اس کو مار دیا. علماء کرام کو سوچنا چاہیے. اس طرح ایک اور واقعہ بھی ہوا حافظ آباد کے علاقے میں. سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے. آپ کس مسند پہ ہیں, اپنی اہمیت کا آپ کو احساس نہیں ہے. آپ بھی ایک جاہل کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں, پھر بعد میں آپ معذرت کر رہے ہیں کہ ہم تھانے گئے تھے, یہ ہوا, لیکن ہم سے غلطی ہو گئی, تحقیق ہم نے نہیں کی. تو پہلے تحقیق کرتے نا. اس نے یہ جملے کہے بھی نہیں کہ انبیاء اولیاء سب محتاج ہیں, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ان کی مرضی نہیں چلتی. اس نے یہ جملے کہے بھی نہیں, اور اگر یہ جملے کہے ہیں تو یہ جملے رب نے قرآن میں کہے ہیں. لیکن تم نے قوم کو ساری زندگی پڑھایا, بھر دو جھولی میری یا محمد. وہ قوم جوان ہوئی, انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں. قرآن کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, نبوت کیا ہے, نبوت کا منصب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے, نبی وہ ہوتا ہے جو جھولیاں بھرتا ہے, اور نبی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے خزانے لوٹاتا ہے. تم نے آج تک نبوت کا منصب بھی نہیں سمجھا. نبی کا کام روزی دینا ہے, روزی دینا کام ہے رازق کا. یہ تو قرآن کہتا ہے. اٹھا سورت فاطر 22واں پارہ اٹھاؤ. یا ایھا الناس, کرو مانا. نا 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 نا, یا ایھا الناس کا معنی ہے اے امتیو. اس میں نبی شامل نہیں ہے, کرو مانا. او مریدو, او مقتدیو. الناس کا الف لام استغراقی ہے. اہل علم تک میرا یہ جملہ پہنچے تو وہ اس کا جواب دے. الناس کا جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے, سب کو شامل ہے. اگر نبیوں ولیوں کو اس میں سے نکالنا ہے تو کوئی دلیل پیش کرو, لے آؤ کوئی دلیل کہ فلاں آیت میں نبیوں ولیوں کو نکالا گیا ہے, لے آؤ کوئی آیت. اور اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو الناس میں انبیاء, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, صحابہ, بادشاہ, شہنشاہ, امیر, غریب, مل آنر, مزدور, سب شامل ہیں. یا ایھا الناس, اب پوری کائنات کے لوگوں, انتم الفقراء الی اللہ. فقراء جمع فقیر کی, فقراء جمع فقیر کی. فقیر کہتے ہیں دین والے نو,
فقیر کہتے ہیں جھولی بھرنے والے کو، فقیر کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دینے والے کو، فقیر کہتے ہیں داتا کو، فقیر کہتے ہیں گنج بخش کو۔ بولو فقیر کس کو کہتے ہیں؟ انتم الفقراء، تم سب مانگا تو، تم سب گدا ہو، تم سب فقیر ہو اللہ، واللہ هو الغنی، غنی اور بے نیاز وہ صرف کون ہے؟ تم نے کیا عقیدت کا معیار بنایا بھائی؟ ایک آدمی کہتا ہے نبی ولی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس میں نبیوں ولیوں کی گستاخی ہو گئی ہے۔ تو یہ گستاخی الیاذ باللہ کس نے کی ہے؟ قرآن نے کی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب مانگا تو، تم سب گداؤ، تم سب سوالی ہو، اس کے دربار کے، یہ میری گل تے اعتبار نہیں آندا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میری بات پہ تمہیں اعتبار نہیں آتا تو اپنے بابا آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھو۔ یہ میری گل تے اعتبار نہیں آندا۔ حضرت ابراہیم نو اگے چ ویکھو، حضرت موسیٰ کو بحر کلزم کے کنارے دیکھو، یہ اعتبار نہیں آندا۔ حضرت یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا۔ تو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو، بولو تو صحیح یار، یہ بھی تمہیں سمجھانا پڑے گا یار۔ 120 سال کے بوڑھے زکریا کو بیٹا مانگنے کے لیے جھولی پھیلاتے ہوئے میرے دربار میں دیکھو کس طرح مانگ رہا ہے۔ سب سوالی ہیں۔ ان حضرت زکریا کو جب اللہ نے کہا کہ ہم بیٹا دیں گے، نام بھی آسمان سے رکھ کے دیں گے، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنائیں گے۔ اب دیکھیں خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک، رازق اور مرزوق، معبود اور عابد، اللہ اور نبی، فرق دونوں میں دیکھیں ذرا، ان آیتوں میں ذرا فرق دیکھیں۔ ہم بیٹا دیں گے، نام رکھ کے دیں گے، تو پیغمبر کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کیے، میری عمر 120 سال، ہڈیاں دی رس مک گئی۔ یار مجھے باہر سے بڑے ٹیلی فون آتے ہیں بلوچستان سرحد کے، لوگ کہتے ہیں جی پنجابی نہ بولیا کرو، سن کک سمجھ نہیں آتی۔ وہ میری ویڈیو وہاں تک پہنچتی ہے تو بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں جب تک ٹچ نہ دے پنجابی دا من مزہ نہیں آتا۔ مصیبت اب یہ بن گئی۔ میری عمر 120 سال، ہڈیوں میں قوت ختم ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی میری 99 سال کی، پھر اوپر سے بانچ، مولا پتر کنیے، میں جوانی چڑھاں گا، دوسری شادی کروں گا، طاقت لوٹے گی، کالا کذالک۔ اب وہ بولا جو مختار ہے، یہ محتاج تھا، یہ محتاج تھا تبھی تو پوچھتا پھرتا ہے پتر کنیے، وہ مختار بولا کذالک، اسی طرح۔ کاف تشبیہ کا ہے، کذالک کا کاف للتشبیہ، تشبیہ کا ہے۔ تو جب تشبیہ دیتے ہیں تو پھر کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اسی طرح جس طرح تجھے بنایا ہے، تو بھی تو دنیا میں نہیں تھا،
تو بھی تو دنیا میں نہیں تھا تے تین نہیں بنا لیا. اسی طرح اور میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے، میں بارہا اس کا ترجمہ کر چکا ہوں لیکن مجھے ہر مرتبہ نیا لطف آتا ہے، نیا مزہ آتا ہے، سرور حاصل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کذالک کا کاف لتشبیہ نہیں، لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی، اسی طرح نا یوں ہی. اب یوں ہی کاف لے بیان الکمال یہ میں سمجھاؤں گا آپ کو، لیکن آپ کے توحید والے گلشن کو جب پانی ملے نا، سیرابی حاصل ہو نا، تو خوشی تو ہونی چاہیے. تو میں دیکھتا ہوں آپ اس کا جواب مجھے کیسے دیتے ہیں، اس مسرت کا جواب آپ کیسے دیتے ہیں. قال کذالک، میرے زکریا تیری عمر 120 سال ہو، ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی ہو، سر کے بال سفید ہو، بیوی کی عمر 99 سال ہو، پھر بیوی بانج ہو، پھر میں تجھے بیٹا دوں، یہی تو میرا کمال ہے، یہی تو میرا کمال ہے. یہ رب کی توحید ہے یار، یہ ہر عالم کے بیان، ہر عالم کی قسمت میں بھی کوئی نہیں. اللہ نے مولویوں کی قسمت میں لکھے ہیں قصے، کہانیاں، خواب، کشف، فلانا بزرگ انج آکھدا سی تے فلانے نو اے خواب آیا سی، اللہ نے ہمیں اس سے بچا کے یہ عطا کر دیا ہے. رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا. مولا جو تو نے ہمارے درمیان تقسیم کی ہے نا، ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں. لنا العلم وللجہال مالو، ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا، ہم اس تقسیم پر. اب یقین ہو گیا بے پتر تے آئے ہی آیا. اب محتاجی دیکھو پیغمبر کی، محتاجی دیکھو، ذرا محتاجی دیکھو. سورت مریم 16واں پارہ، سورت مریم کا پہلا رکوع. جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے. بندیالوی تعصب کا شکار نہیں ہے کہ بندیالوی کہے دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں. کسی عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے. 16واں پارہ سورت مریم پہلا رکوع. جب یقین ہو گیا کہ بیٹا تو آ ہی آیا تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس، جب بیٹا آنے والا ہو مجھے بھی پتا چلے کہ اب بیٹا. اور کوئی سمجھو کہ نہیں سمجھو یار، ہر بات مجھے سمجھانی پڑتی ہے آپ کو. بیوی گھر کے اندر ہے، گھر کے کمرے میں، برآمدے میں، آنگن میں. پیغمبر بھی زندہ ہے، بیوی بھی سامنے ہے. پیغمبر کو پتہ کوئی نہیں کہ بیوی امید سے ہو گئی ہے. جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ حمل کی نشانیاں نہیں پوچھا کرتا. تم کہتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں. شاباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے. تم نے شعر و شاعری بڑھائی، تم نے قوالیاں گائیں، انہیں عقیدوں میں شامل کر دیا. شہباز قلندر اگر دلوں کے حال جانتا ہے، میں اس قرآن کو کدھر لے جاؤں؟ مجھے بھی بتاؤ میں اس قرآن کو کدھر لے جاؤں جو کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ سینوں کے راز جانتا ہے. بتا میں کدھر لے جاؤں اس قرآن کو؟ اگر شہباز قلندر بھی جانتا ہے تو پھر اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں جانتا ہوں.
پلٹو لوگوں قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، قرآن کی طرف پلٹو، یہ شعر و شاعری چھوڑو۔ اللہ ہے جو عالم الغیب ہوتا ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نشانیاں نہیں پوچھتا، کوئی نشانی تو دس، جب بیٹا آنے والا ہو تو مجھے بھی پتہ چلے کہ بیٹا، اللہ نے بھی بڑی نشانی دسی، مزہ ہی آ گیا۔ اب پیغمبر کی محتاجی دیکھو، اس کی بے نیازی دیکھو، وہ ہے نا آقا بے نیاز الغنی، اور یہ کون ہے؟ فقیر محتاج۔ مولا کوئی نشانی دس۔ اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے۔ اور کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ آپ ذکر کریں گے، حمد و ثنا کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کریں گے، دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ جب دنیا کے کلام کرنے سے زبان بند ہو جائے تو سمجھنا 3 دن کے بعد بیٹا آئے گا۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو وہ مختار ہیں، متصرف ہیں، قادر ہیں، ہمارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔ اے لوگو، ان کی تو اپنی زبان بھی ان کے اختیار میں نہیں، میں چاہوں تو بولنے دوں، میں نہ چاہوں تو۔ اس کو آپ نے گستاخی بنا لیا۔ ایک گارڈ ذاتی رنجش کی وجہ سے مینیجر کو گولی مار دیتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان وہ آدمی ہیں، دیندار وہ گھرانہ ہے، کل پورے جنازے کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اس کے ایمان کی گواہی دی، اور اتنا بڑا جنازہ ہوا، آپ نے فیس بک میں دیکھا، دنگ رہ گئے لوگ۔ سوچنا پڑے گا حکومت کو، سوچنا پڑے گا کہ یہ میں یہ ڈویژن میں بیٹھا ہوں، خوشاب ہمارے ڈویژن میں ایک ضلع ہے ہمارے ڈویژن کا، میں یہ چاہوں گا، میری یہ اپیل ہوگی کہ جو ملزم ہے جس نے وہ گولی چلائی اس کو قتل کیا، 302 کا تو ایک کیس ہونا ہی ہونا ہے، یہ دہشت گردی بھی ہے، یہ صریحاً دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کیے جائیں، اور جن لوگوں نے تاجروں کو اکسایا اور جلوس نکالے ان لوگوں کی بھی تحقیق کر کے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے۔ کیوں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو دوسرا اس بات کو کہتا ہے یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ سنا، سورت کا نام ہے سورت اعراف، آیت نمبر 188، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو، تمہیں ترجمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بندیالوی اتنا آسان ترجمہ کرے گا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا چلا جائے گا، آپ سے پوچھ کے کرے گا، تم کرو گے۔ سورت کا نام اعراف، آیت نمبر 188، قل لا املکو، کون کہلوا رہا ہے؟ کس کی زبان مقدس؟ میں ایک بات کہا کرتے، اس طرح کی ساری باتیں اللہ نے نبی پاک کی زبان سے کلوائی ہیں۔ قل انما انا بشرم، میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم، یہاں بھی کیا قل، آپ کہیں۔ اللہ تعالیٰ غالباً کہنا یہ چاہتے ہیں
پتہ نہیں میری تا مندن یا نہیں مندے، تیرے نال تا عشق دے دعوے کر دین متا تیری مندے ہوں میں نو۔ آپ کی زبان مقدس سے نکلے تو شاید مان جائیں، آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں لا عملے کو، عملے کو کا میں نہ کرتا ہوں، میں مالک ہوں عملے کو میں مالک ہوں، جب پیچھے لگا لا کرو مانا، کسی عالم کو کہو عربی گرامر کے حساب سے کرے مانا اس کا، لا عملے کو، میں مالک نہیں، میں اختیار نہیں رکھتا، لے نفسی، کس کے لیے؟ اپنی جان کے لیے بھی، نفعاً ولا ضرراً۔ میرا نبی خود کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ، میرے منہ میں خاک، نبی پاک اپنی توہین کر رہے، گستاخی کر رہے، کتنی واضح آیت ہے، لیکن لوگوں کو قرآن سنایا نہیں گیا، لوگوں کو قرآن پڑھایا نہیں گیا۔ کچھ لوگوں کا بھی قصور ہے، وہ اس طرف آئے ہی نہیں، 3 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں علماء، بس وہ شروع میں جو ایک آیت پڑھی نا تبرکاً، برکت کے لیے، بس اس کے بعد مجال ہے قرآن کو ہاتھ لگائیں، مجال ہے قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، پھر شروع ہو جائیں گے قصے، کہانیاں، واقعات، خواب، کشف، فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، فلاں بزرگ نے۔ بزرگوں کے اقوال حجت نہیں ہوتے بھائی، قول ایک ہی شخصیت کا حجت ہوتا ہے اور وہ ہے آمنہ کا لال، جی ان کی فرمان جو نکلا وہ حجت بن گیا ہے، اور کسی میرے استاد کا قول حجت ہے؟ میرے مرشد کا، میرے استاد کا، علماء دیوبند کا کوئی حجت نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول دین میں حجت نہیں، دین میں حجت ہے اللہ کی کتاب اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سنا، پہلے قرآن میں نے پیش کیا، اب میں ایک حدیث سناتا ہوں، معاملہ ہو جائے گا نور علی نور، اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، پہلے قرآن پھر میرے نبی کا فرمان۔ حدیث کی تمام کتابوں میں جو نئے لوگ یہاں آئے انہیں کھلی اجازت ہے اپنے علماء کے پاس جائیں، انہیں کہیں بھائی بندیالوی نے یہ حدیث سنائی ہے یہ حدیث؟ پوچھیں ان سے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہی ہیں کس سے؟ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ تعالی۔ تو کون ہے؟ سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، وہ آتی ہیں، اللہ اکبر، میرے نبی اٹھ کے استقبال کرتے، ماتھا چومتے، اپنی چادر پہ بچھاتے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے رب کو دکھایا۔ بہت عظیم خاتون ہے، بہت عظیم خاتون ہے، اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ بیٹی اے ملی عمل کرو، اے ملی عمل کرو، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کی بیٹی ہو، تم کہو گی۔ جمعے کا وقت یار بڑا قلیل ہوتا ہے اور پھر بندہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، ورنہ ایک خطیب کے لیے تو بہت باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ رب پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کس کی بیٹی ہو،
اور تم جواب میں کہو گی میں اس شخصیت کی بیٹی ہوں جو زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا تھا تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا تھا. میں اس کی بیٹی ہوں جس پر تو نے قرآن جیسی کتاب اتاری تھی. میں اس کی بیٹی ہوں جس کو تو نے معراج کروایا تھا. میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں. میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں. میں شفیع المذنبین کی بیٹی ہوں. میں ساقی کوثر کی بیٹی ہوں. تو اللہ کہیں گے ہاں چلی جا, تو بڑے باپ کی بیٹی ہے. نہ میرا بیٹا, تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اگلے جملے سن سکتے ہو تو سنو. میرے آقا نے اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا عملے کو لکے, لا عملے کو لکے شیئن. شے کیا ہوتی ہے؟ اوپر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈال دیا. لا عملے کو لکے شیئن, میں قیامت کے دن تیرے لیے کسی چیز کا بھی اختیار. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, کون کہہ رہے ہیں؟ کس کو؟ آپ نے ان جملوں کو گستاخانہ جملے بنا دی. جو جملے میرے آقا کی زبان مقدس سے نکلے وہ جملے گستاخانہ ہو سکتے ہیں؟ جو جملے قرآن نے پیش کیے دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے. اور اس سفاک قاتل کو جس نے ایک بے گناہ آدمی کی جان لی, من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. مجھے کیسے احساس ہوگا, آپ کو کیسے احساس ہوگا, کیسے احساس ہوگا آپ کو؟ یہ تو اس کی ماں سے جا کے پوچھو, یہ تو اس کے باپ سے جا کے پوچھو, یہ تو اس کی اہلیہ سے جا کے پوچھو, یہ تو اس کی معصوم بیٹی سے جا کے پوچھو. تم نے ایک آدمی کی جان لی ہے اور بے گناہ مارا ہے تم نے اسے. دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلایا جائے اور اس مجرم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے سزا ملنی چاہیے اور اس کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے جلوس نکال کے اس کو غلط روش دی, گستاخی, نبی پاک مذہبی معاملہ بنایا, انہیں بھی سزا ملنی چاہیے.